ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو سزائیں برقرار رکھی ہیں یا جس کی سزا انہینس کی ہے وہ کیا عدالت نے ریزننگ دی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 سال کی سزا جو ریپ میں ہوئی تھی اس کو جب سزائے موت میں اس کو تبدیل کیا ہے تو انہوں نے بہت اس کے اندر کہا ہے کہ ہمیں کوئی معقول وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ جو عدالت ماتحت تھی اس نے اس جرم کے متعلق کس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ایزیوم کیا ہے. دیکھیں آپ نے جب کم سزا دینی ہے تو آپ نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ وجہ بیان کرنی ہے کہ بھائی اتنی سزا میکسیمم ہے لیکن میں میکسیمم یا زیادہ سے زیادہ سزا اس وجہ سے نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا کہ جو اس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس کے اندر تقریباً اب 8 سے 10 گھنٹے کی ہاسٹیج جو ہے وہ یقیناً اس کے اندر قید رہنا، جبرن رہنا، اس کا متعدد دفعہ باہر نکلنا، اس کا متعدد دفعہ اس کو دوبارہ اندر لے کے جانا، اس کے جسم کے مختلف ایسے اعضاء کے اوپر اس قسم کے نشانات کا ہونا کہ جو کسی طور پہ بھی کسی ایسے نتیجے کی طرف نہیں لے کے جاتے کہ اس کے اندر اس ملزم کی طرف سے تشدد اور زبردستی کا امکان جو ہے وہ شامل نہ ہو. تو انہوں نے اس لیے یہ کہا کہ جہاں پہ فورینزک کی انتہائی مصدقہ رپورٹس موجود ہیں تو اور دیگر جو سارے سرکمسٹانسز ہیں ان کو شامل کیا جائے، اور مزید یہ کہ اس کہیں پہ بھی اس ملزم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس نے اس 376 کی حد تک تو اس نے ادروائز تو اس نے ڈینائل بھی نہیں کیا، اس نے کنسنٹ کے حوالے سے کوئی اس نے بات کی تھی. تو ہائی کورٹ نے اس حوالے سے یہ ریزن دی ہے کہ جو متعلقہ دیگر اس کے شواہد ہیں ان کے تحت جو ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کم سزا دی جائے، اس میں بھی اس کو پوری سزا دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو سزائیں برقرار رکھی گئی ہیں 2 ملازمین کی، اس پہ عدالت نے کیا ریزننگ دی ہے؟ کیونکہ آپ انہینسمنٹ کے لیے گئے تھے اس میں بھی، تو وہ تو آپ کی درخواست ایک طرح کی ڈسمس ہو گئی. اس پہ عدالت نے کیا موقف لیا؟ وہ ہماری درخواست جو ہے وہ جزوی طور پہ منظور ہوئی ہے کہ ایک عمر قید کو انہوں نے سزائے موت کر دیا. ہماری یہ بھی درخواست تھی. اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ آپ ان لوگوں نے جو وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ عدالت کا یہ موقف ہے، یہ نقطہ نظر ہے، ہم یقیناً اس آرڈر کو بھی چیلنج کریں گے یا ہمارا کچھ اس کے اندر کچھ اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی حد تک یہ سزا کم ہے. لیکن جو آنریبل ہائی کورٹ ہے ان کا موقف انہوں نے یہ ریزن دی ہے کہ جب وہ ملزمان وہاں پہ موجود تھے تو ان کی جو انٹینشن ہے کسی بھی جرم کو کرنے سے متعلق ان کے اندر جس کو منظریہ بھی کہا جاتا ہے یا جرم کرنے کی کوئی ایسی وجہ ان کے اندر نہیں ہے، وہ شاید ان سرکمسٹانسز یا ان حالات کی وجہ سے انہوں نے جو رسپانس کیا ہے یا جو انہوں نے کسی چیز کو کے اوپر وہ خود ریئیکٹ زیادہ نہیں کیا، وہ کمپلشن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایسی کوئی شہادت نہیں ہے کہ ان کی اور مین مرکزی ملزم کی جرم کرنے سے قبل کوئی اعانت نہیں ہے. یہ آپ شاید یہ بات سمجھ میں آئی ہو آپ کو کہ ہائی کورٹ نے یہ ریزن دی ہے کہ وہ کیونکہ جیسے حالات بنتے رہے وہ اس اعتبار سے ان کے کیونکہ تھے مختلف ریئیکشنز تو انہوں نے کیا، لیکن قبل از وقوع کسی قسم کی کیونکہ ان کی کوئی کوارڈینیشن یا کنسلٹیشن کی ایویڈنس نہیں ہے تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کو فائدہ دیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہا ہے کہ وہ ان کا رول جو ہے کچھ لائنز ہیں بڑی زبردست آنریبل ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم ان کے متعلق جو ہے وہ خود بڑے حیران ہیں کہ ان لوگوں کا جو وہاں پہ اگر ان کا ایکشن جو ہے وہ تھوڑا اس سے مختلف ہوتا تو یقیناً نتیجہ ایک قیمتی جان کے بچنے کی صورت میں آ سکتا تھا. بچ سکتے تھے. نثار بھائی اس کے علاوہ جو ہوا ہے آپ نے کچھ لوگوں کی ایکویٹل کو چیلنج بھی کیا تھا، وہاں پہ آپ کو ریلیف نہیں ملا. اس پہ عدالت نے کیا لکھا ہے اور اب کیا آپ اس کی ایکویٹل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس پہ کیا کوئی مشاورت جاری ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ایکویٹل تو ہم نے لازمی چیلنج کرنا ہے. اس کے اندر ہمارا ایک قانونی موقف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں جتنی شہادتیں موجود ہیں آپ نے ان کو کلیکٹیولی دیکھنا ہے. لیکن آنریبل ہائی کورٹ کا اپنا موقف ہے، ہم اس کی حد تک بہرحال سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. دیکھیں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس ججمنٹ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے جمیل کے متعلق جو ہے وہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ تین قسم کے سیٹ بنتے ہیں.
ایک وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے، ایک وہ جو پیرنٹس تھے جو کراچی میں تھے، اور ایک وہ جو تھراپی ورکس والے تھے۔ اب جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں صرف ایک جمیل رہ گیا۔ انہوں نے جمیل کے متعلق یہ کہا کہ کیونکہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر اس کی پریزنس ضرور ہے، لیکن جو وہ واقعات ہو رہے ہیں اس کے بھاگنے کے، اس کے پکڑنے کے، اس کے چھلانگ لگانے کے، اس کے اندر اس کی فزیکل انوالومنٹ نہیں ہے، اس کا بینیفٹ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پیرنٹس کی حد تک جو بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ، ایک تو ایکویٹل کے بارے میں انہوں نے بنیادی بات یہ کی کہ ویسے ہی یہ قانون کا بنیادی نقطہ ہے فوجداری کا کہ ہر بندہ، ہر ملزم اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ اب ان کو دوہری یہ پریزمپشن حاصل ہے تو ہم ذرا احتیاط ہی کریں گے، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے ان کو کیا ہے۔ لیکن ان کی حد تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف سسپیشن یا شک جو ہے وہ بڑا ریفلیکٹ تو ہوتا ہے، لیکن جب تک کمیونیکیشن کی ہمارے پاس کوئی اس کا ٹرانسکرپٹ نہ ہو تو ہم جو ہے وہ اس کا فائدہ ہونے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فائدہ دے دیا ان کو، شک کا ایک طرح۔ ہاں جی، اور جو اس کے بعد سی سی ٹی جو ہیں یہ تھراپی ورکس والے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ان کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی پریزنس 8 بجے کے بعد ہے، وہ 8 بجے وہاں سے آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی وہاں پہ پہنچنا اور اس سی ای او تھراپی ورکس کا ان کے والدین کے ساتھ، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے اس کا ٹرانسکرپٹ نہیں ہے تو ہم ان کی انٹینشن کو ادروائز کہیں سے نہیں کر سکتے، اور پروسیکیوشن اس کی ایویڈنس نہیں دے سکی۔ پروسیکیوشن نہیں دے سکتی تھی کیونکہ پروسیکیوشن تو جو اویلیبل ایویڈنس تھی وہ ہم نے پرووائڈ کر دیا تھا۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے جو ان کی ججمنٹ سے جو ایک بات سامنے آتی ہے، جو میری ذاتی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں پہ یہ نہیں سمجھتے کہ شاید یہ لوگ جو ہیں ان کو بلا وجہ ملوث کرنے سے متعلق کوئی انہوں نے ایکسپریشن نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ شہادت جو ہے اس طرح دستیاب نہیں ہے تو لہٰذا اس کا فائدہ ہونا۔ ٹھیک ہے، ان کے خلاف بھی اس طرح ایویڈنس۔ جی ہاں، وہ چلیں جی، نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں جی اس کیس کے حوالے سے بات کی۔ ہم نے جتنی بھی اس پہ لیگل اسپیکٹس سے ان کو کوشش کیا ڈسکس کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں۔ لاسٹلی بڑا ایک میں چاہوں گا شارٹ سا بتائیے گا اس فیصلے کا عام آدمی کی کے کیسز کے اوپر کتنا اثر پڑے گا، یہ مجھے شارٹلی بتا دیجیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اب ایک ہر آدمی بات تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی اگر ایک مقدمہ جو ہے قتل کا وہ اتنے کم ٹائم کے اندر ہوا ہے تو جناب ہم سب کا بھی حق بنتا ہے۔ عدالتوں کے اوپر بھی ایک اخلاقی پریشر تو ہے اس بات کا۔ دوسرا، اس سے پہلے جیسے میں نے ایک ذکر کیا کہ عام آدمی کے لیے یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک سبق ہے ان کے لیے کہ آپ نے جب بھی کہیں عدالت کا یا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ